آج ہم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے عقائد 3 میں اردو رسم الخط کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رسم الخط خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے اور زبان کو محفوظ کر دینے کا ذریعہ بنا۔ اساتذہ فن کی کم و بیش 1000 سال کی مسلسل محنت سے خط میں خوبصورتی اور خط ایجاد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی خط ایجاد ہو چکا تھا۔ اپنے بیٹوں کے قبیلوں کے مختلف خطوط تھے، ہر قبیلے کا ایک اپنا خط تھا، اور خطاطی کو خط کو جو ہے تختیوں پر لکھ کر اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ طوفان نوح میں کے بعد پھر وہ دریافت ہوئے تو اسے خطاطی کے تختیاں کہا گیا ہے۔ مادر خطوط جو ہیں، عربی رسم الخط کو مادر خطوط کہا گیا ہے۔ مادر خطوط کی 2 قسمیں ہیں۔ عرب کے شرقی حصے میں جو خط رائج تھا اسے خط کوفی کہا جاتا تھا۔ غربی حصے میں خط نسق رائج پایا۔ ابن مخلا جو 886 میں جو پیدا ہوئے، انہوں نے 6 مختلف خطوط ایجاد کیے: خط ثلث، خط نسق، خط ریحان، خط توقی، خط رخا، خط محقق۔ ابن مخلا کے ایجاد کردہ دوسرے خط نسق میں قرآن تحریر کی جانے لگی، اور وہی خط آج تک خط نسق قرآن کے لیے رائج ہو چکا ہے۔ خط نسق رائج ہونے کے بعد خط کوفی مکمل خط کوفی کو چھوڑ کر خط نسق استعمال ہونے لگا ہے، جو آج تک وہی رائج ہے۔ خط نسق ابن مخلا کا ایجاد کردہ دوسرا خط ہے۔ خط نسق اور نستعلیق کو ملا کر ایک نیا خط تیار کیا گیا۔ ملا میر علی تبریزی نے اس خط کو ایجاد کیا، جسے خط نستعلیق کہتے ہیں۔ نسق اور تعلیق کو ملا کر جو 8واں خط ہے، خط نستعلیق کہا گیا ہے۔ جتنے بھی آج آپ رسالے، میگزین، رسالے یا اردو تحریریں دیکھتے ہیں، وہ خط نستعلیق میں ہی لکھی جانے لگی ہے، جسے عروس الخط بھی کہا گیا ہے، جو مختلف خطوط میں ایک اپنی پہچان بناتا ہے، اور اپنی خوبصورتی کی بنا پر نستعلیق خط کہا گیا ہے، اور یہی خط عروس الخط ہے جو آج ہماری کتابوں میں رائج ہے۔ آپ خط کی تاریخ کے متعلق ہمارے نصاب 6 سیمسٹر میں صفحہ نمبر 33 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اردو رسم الخط کی تاریخ سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اب پریکٹیکلی مختلف خطوط کے بارے میں لکھ کر بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو خط کی پہچان ہو سکے، خط ہوتا کیا ہے، خط کہتے کسے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ابھی کہ 8واں خط نستعلیق ہے، تو خط نستعلیق کو کس طرح سے پہچانا جائے گا، خط نسق کی جو ہے کیا زاویہ ہے اس کو پہچاننے کا، اس کو لکھنے کا، وہ آپ کو ابھی پریکٹیکل طور پہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ تاریخ کے متعلق اپنی کتاب 6 سیمسٹر سے جان سکتے ہیں، اور پریکٹیکل میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا کہ خط نستعلیق کو کس طرح لکھا جاتا ہے، جو آج رائج ہے۔ ہماری جو کتاب ہے، کمپیوٹر میں بھی جو خطاطی استعمال کی جاتی ہے، اسے خط نستعلیق کہتے ہیں۔ وہ نستعلیق خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے، میں ابھی آپ کو لکھ کر یہاں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، ہر رسم الخط کا ایک اپنا زاویہ ہے۔ جب تک اس رسم الخط کے زاویے کو نہیں جانیں گے آپ، تو لکھنے میں اور پڑھنے میں آپ کو دشواری پیش ہوگی۔ ہر زبان کا ایک اپنا رسم الخط ہے، چاہے وہ تیلگو زبان ہو، اردو زبان ہو، عربی زبان ہو، ہندی ہو یا انگلش ہو۔ تو اردو رسم الخط کے لیے نستعلیق جو ہے رائج ہے، جسے ہم آج لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اردو رسم الخط میں وہ نستعلیق ہی ہے۔ پہلے آپ کو میں نسق بتاتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے۔ جو قرآن میں لکھا جاتا ہے وہ خط نسق ہے۔ خط کو پہچاننے کے لیے
ابھی آپ کو میں نے خط نسق کا الف لکھ کر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے اسے خط نسق کہیں گے، الف. اب میں نے آپ کو بتا چکا ہے کہ خط ہر زبان کا ایک اپنا رسم الخط ہوتا ہے، اور رسم الخط کی پہچان جو ہے اس کے قواعد، اس کے ضوابط سے ہوتی ہے. دیکھیے یہ خط نسق کا الف ہے، 1 2 3 4 5 خط، خاف تو ایک خط، اسے خط کہا جاتا ہے، یعنی ایک نقطے کو ایک خط کہتے ہیں. یہ خط نسق کا الف ہے. لمبائی 5 خط کی، چوڑائی آدھے خط کی. اور میں آپ کو اس کا بے لکھ کر بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ خط نسق کا بے. جیم، یہ آپ کا جیم. اس کی پیمائش دیکھیں آپ، 1 2 3 4 5. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 5 خط کیا ہے، 3 خط کیا ہے. دیکھیے اگر 5 خط سے زائد اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ دوسرے خط میں شامل ہو جاتا ہے. 1 2 3 4 یہ ہے خط نسق. جو آج ہم قرآن شریف کی جب تلاوت کرتے ہیں تو جو خط اس میں رائج ہے وہ خط نسق ہے، ابن مخلع کا تیار کردہ. دوسرا خط ابن مخلع کا ایجاد کردہ خط نسق جو آج ہم قرآن شریف لکھ رہے ہیں. اساتذہ کی جو ہے مسلسل 1000 سال کی محنت کے بعد یہ خط ایجاد ہوئے ہیں جو آج ہمیں ریڈی میڈ دستیاب ہے. اب دیکھیے میں خط نستعلیق لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں خط نستعلیق میں کیا فرق ہے، اس کو کس طرح سے پہچانا جاتا ہے. 1 2 3 اس کی لمبائی 3 خط کی، 1 2 3، اور چوڑائی وہی آدھے خط کی جو خط نسق میں ہم نے لی ہے، کیونکہ خط نستعلیق نسق اور تعلیق کو ملا کے بنایا گیا ہے. اب اس کا بے دیکھیں آپ، آواز سن رہے ہیں آپ اس کی قلم کی، اس کی قلم کی سرسراہٹ کہتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو ایجاد کیا، حکم دیا کہ لوگوں کی تقدیریں لکھنے کے لیے، جب لکھتے گئے تو عرش پر سرسراہٹ کی جو آواز آئی وہ یہی ہے. یہ ہے خط نستعلیق میں بے. اب دیکھیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بے اتنا بڑا ہے، اکثر آپ کو جو ہے اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے. یہ 4 خط، یہ 11 خط. اسے کشیش کہتے ہیں. کشیش کے لفظی معنی یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو کھینچ کر لمبا کرنا. تو خط نستعلیق چونکہ عروس الخط ہے، اس کی کشیشیں اور اس کے دائروں کی بنیاد پہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے، جسے گتھا کر لکھنا، قریب سے قریب تر کر کے لکھنے کو گتھا کر لکھنا کہتے ہیں. نستعلیق کے بے کی پہچان یہ ہے کہ لکیر سے 1 خط اوپر رہے گا، یہاں آدھا خط اوپر رہے گا، اور یہ 11 خط کا ہوگا. اب دیکھیں اس کا جیم. یہ حرف جیم ہے. یہاں دیکھیں آپ، یہ خط نسق میں ہے اور یہ خط نستعلیق. یہ آپ کا خط نسق ہوا اور یہ خط نستعلیق. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں آپ کشیشیں کس طرح سے اور کہاں آپ کو استعمال کرنی ہے
میں آپ کو چند جملے لکھ کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے۔ دیکھیے اکثر لوگ جو ہیں مسجد لکھا کرتے ہیں، یہ ہوا میم کشش والا، جسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کشش کے لفظی معنی یہ ہے کہ حرف کو کھینچ کر لمبا کرنے کو کشش کہتے ہیں۔ تمام لوگ اس طرح سے مسجد لکھا کرتے ہیں جو خطاطی کے اصول کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مسجد نہیں، میم بے جیم دال ہوگا یا میم جیم دال ہوگا۔ مسجد اگر آپ کو لکھنا ہو تو وہ اس طرح سے لکھا کریں گے۔ یہ میم سین، یہ جیم دال۔ دیکھیے آپ اس میں کسی طرح کی کوئی خامی بھی نہیں ہے اور پڑھنے میں آسان بھی ہے۔ اگر آپ اس کو کشش کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ، میم سین مسجد ہو گیا۔ یہاں پہ آپ جیم، ہم کیا کریں گے، جیم کو کشش لے کر لمبا کریں گے۔ جیم کو میں نے آپ کو بتایا کشش کے معنی ہے حرف کو کھینچ کے لمبا کرنا، تو ہم یہاں پہ جیم کو لمبا کر رہے ہیں۔ یہ جیم کو لمبا کیا اور یہاں سے آپ دال لکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا مسجد۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا، ہر زبان کا اپنا ایک رسم الخط ہے، چاہے وہ زبان تیلگو ہو، اردو ہو، ہندی، انگلش، جو بھی زبان ہو اس کا اپنا رسم الخط ہے۔ اور ہمارے لیے اردو رسم الخط کے لیے خط نستعلیق رائج ہے۔ انگلش میں اگر آپ لکھیں تو 26 حروف ہیں، حروف تہجی اس کے الفابیٹس۔ ہمارے یہاں اردو میں 36 حروف ہے۔ ہر حرف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے یہاں 108 حروف تہجی ہوئے خطاطی کے۔ خطاطی میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں یا خط کو لکھنا چاہتے ہیں تو 108 حروف، تو 108 حروف کے آپ کو اشکال جو ہے معلوم کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ حرف میم، ہم لکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم، میں نے علم دیا قلم کے ذریعے سے، یعنی پہلے لکھیں پھر پڑھیں۔ اس کو غور سے دیکھیں آپ تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ کہاں۔ دیکھیں یہ میم ہے 1، یہ میم ہے 2، یہ میم ہے 3۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میم ایک حرف ہے، حروف تہجی میں، لیکن اس کی 3 شکلیں بن رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو 36 حروف کو اگر 3 سے ضرب دیں تو 108 حروف بنتے ہیں۔ دیکھیے یہاں میم گول آیا، یہاں میم مستطیل والا آیا، یہاں میم نقطے والا آیا۔ تو اس طرح سے آپ کو جاننا چاہیے کہ کہاں پہ کون سا حرف کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اور ایک میں حرف آپ کو بتا دوں،
یہ ہمارا حرف عین، اگر یہ اکیلا آتا ہے تو اس کی یہ کھلا رکھیں گے، اگر یہ کسی سے ملتا ہے تب بھی کھلا رہے گا۔ اگر اس سے کوئی حرف ملتا ہے، مثال لیں آپ، ہم اگر بے عین لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھنا چاہیے آپ۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں یہ کھلا ہے، یہاں یہ بند ہو گیا ہے۔ اور فے کو لے لیں آپ، ایک اور مثال، یہ آپ کا حرف فے ہے، اگر یہ کسی سے ملتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے بے اور فے، یعنی یہ عین کھلا ہے، کسی سے مل رہا تو بند ہو رہا ہے، فے بند ہے، کسی سے مل رہا تو کھل رہا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے دو مثالیں آپ کے سامنے میں لکھ چکا ہوں۔ اور آپ تیسری مثال دیکھیں آپ، یہ آپ کا حرف رے ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بے، اس کے بعد یہ آپ رے لکھیے، یہ ہوا بد، ید، آپ لکھ رہے ہیں رے اور اس کو پڑھ رہے ہیں دال۔ تو اس طرح سے جو ہے خط کو لکھنے کے لیے آپ کو اس کے قواعد کے ساتھ ساتھ اس کے اشکال سے بھی واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے آپ، اب میں یہی چیزوں کو جو ہے نارمل پین سے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ عین، بے عین، فے، بے فے، یہ دال، ید۔ دیکھیں آپ، اس طرح سے آپ کو لکھنا چاہیے۔ ہمارے نصابی کتاب میں 6 سیمسٹر میں آپ کو کشیشیں کہاں کہاں لی جائے گی وہ واضح طور پہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس میں دیکھیں اور لکھنے کی مشق کریں۔ اور تاریخ تو جو ہے آپ کو اس میں کتاب میں مل ہی جائے گی، وہ آپ پڑھ لیں اور آپ کو آسانی ہوگی۔ میں نے آپ کو خط نسق اور خط نستعلیق میں واضح طور پر فرق بتایا ہے۔ بہت سے خطوط ماہر فن اساتذہ نے مسلسل 1000 سال محنت کر ان خطوط کو تیار کیا ہے، اور ابن مقلہ نے اپنی محنت، اپنی خودآداد صلاحیت کی بنیاد پر 6 خط ایجاد کیے، جس میں خط ثلث، خط نسق، خط ریحان، خط رقاع، خط محقق، 6 خط انہوں نے ایجاد کیے۔ خط نسق وہ خط ہے جس میں قرآن شریف لکھی جا رہی ہے۔ آج جو ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اسے خط نسق کہا جاتا ہے۔ ابن مقلہ نے خط نسق میں جب قرآن شریف لکھی، اس وقت آج تک قرآن شریف کا خط جو ہے خط نسق رائج ہو چکا ہے، اور آج بھی وہی رائج ہے۔ اب رہی بات نستعلیق، اردو رسم الخط، ہم اسے نستعلیق کو اردو خط بھی کہتے ہیں۔ اردو رسم الخط خط نستعلیق کو کہتے ہیں، نسق اور تعلیق سے ملا کر تیار کیا گیا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے تفصیل بتا چکی ہے اور اس کو لکھ کر بھی بتا دیا ہے۔ دیکھیے ہر زبان کا جو ہے اپنا رسم الخط ہے، یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا چکی ہے۔ نستعلیق میں نستعلیق کو پہچاننے، نستعلیق کو لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نستعلیق کا الف جو ہوتا ہے وہ 3 خط کا ہوتا ہے، لمبائی 3 خط، اس کی چوڑائی آدھے خط کی۔ اور کشیشیں کہاں لیں کہاں نہ لیں، ہمارے صفحہ نمبر 71 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خط نستعلیق میں کشیشیں کس طرح سے اور کہاں لی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو مسجد لکھ کر بھی بتائی ہے کہ مسجد اگر لکھیں تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے خط نستعلیق میں۔ نسق اور نستعلیق سے ملا کے جو 8واں خط بنا ہے، مولا میر علی تبریزی نے جو ایجاد کیا ہے خط کو، اس میں
آج جتنی بھی کتابیں، رسالے، اخبارات یا تحریریں ملتی ہیں آپ کو، وہ خط نستعلیق میں ہی ہیں۔ یہ عروس الخط بھی ہے، اس میں خوبصورتی بہت ہے، کشیشیں اور دائرے جو لکھے جاتے ہیں، اس کے بہت خوبصورت دائرے اور کشیشیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ اسے عروس الخط بھی کہا گیا ہے۔ نستعلیق میں نے آپ سے کہا ہے کہ جیسا انگلش میں 26 حروف ہوتے ہیں الفابیٹس، اردو میں 36 ہوتے ہیں، اور ہر حرف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخر۔ جب تک آپ ابتدائی درمیانی اور آخر حرف کی شکل سے واقف نہیں ہوں گے، جملے لکھنے میں آپ کو بہت سی دشواریاں ہوں گی۔ اسی لیے آپ کو اس رسم الخط کو لکھنے کے طریقے سے واقف ہونا ہوگا۔ اب جب آپ واقف ہوں گے تو آپ کی رفتار یعنی اسپیڈ بھی بڑھے گی اور لکھنے میں خوبصورتی بھی ہوگی، اور اس میں آپ کو تحریر کو پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ الذی علم بالقلم، یعنی میں نے آپ کو علم دیا قلم کے ذریعے سے، یعنی پہلے لکھیں پھر پڑھیں۔ تو لکھنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ نصابی کتاب میں دیکھیں حروف کو بنانے کے طریقہ، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ لکھنے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور حروف کو پہچاننے میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ نسخ کا الف 5 خط کا ہوتا ہے، نستعلیق کا الف 3 خط کا ہوتا ہے، نسخ کا بے 5 خط کا ہوتا ہے، نستعلیق کشیش والا بے 11 خط، اور تے جو ہے وہ 4 خط کا ہوتا ہے۔ اس کو ذہن نشین رکھیں اور لکھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ جب اس قواعد سے واقف ہوں گے تو فاؤنٹین پین ہو، بال پین ہو، یا چاک پیس ہو، اسکیچ پین ہو، جس سے بھی آپ چاہیں لکھیں تو وہ خوبصورتی، وہ نزاکت برقرار رہے گی۔ لہٰذا آپ قواعد سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لکھنا سیکھیں اور اپنے خط کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب رہے گا۔ تعلیم کا جو ذریعہ ہے، قلم کے ذریعے سے جو آپ تک علم پہنچا ہے، اس پہ صحیح آپ کو قدرت حاصل ہوگی اور لکھنے میں بہت سی آسانی ہوگی۔ آپ اس کو پڑھیں، خطاطی کی تاریخ سے واقف ہوں، ہماری تہذیب سے واقف ہوں، اور خط کو جانیں کہ کون سا خط کیا ہے اور کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ہماری کتاب میں مختلف خطوط بتائے گئے ہیں۔ میں مثال دیتا چلوں کہ خط نستعلیق، خط نسخ جو ہے 150 نمبر کے صفحے پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خط دیوانی ہے، خط ریحان ہے، خط کوفی، مربع کوفی ہے، اور مختلف طغرے بھی بتائے گئے ہیں۔ اور ایک خطاط، ایک کیلیگرافر کو جو کٹ درکار ہوتا ہے، اس کی ایک تصویر بھی دی گئی ہے۔ مختلف اس میں قلم ہے، آپ کو قلم کا کس طرح سے استعمال ہے دیکھیں، اور جو اشیاء ہے ہماری، جو مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک تصویر دی گئی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔